ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو کے اندر پیش کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرما لگانے کا کیا طریقہ ہے۔ آج ہم پیش کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میں تیل لگانے کا کیا طریقہ تھا۔ ناظرین، حدیث کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تیل کا استعمال کیا کرتے تھے۔ شمائل ترمذی کے اندر تو یہاں تک موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ تیل لگایا کرتے تھے کہ آپ کو سر پر کپڑا الگ سے رکھنا پڑتا تھا، اور وہ کپڑا ایسا ہو جایا کرتا تھا کہ جیسے تیلی کا کپڑا ہو۔ یہ روایت موجود ہے باقاعدہ شمائل ترمذی کے اندر بھی، زاد المعاد کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا وہ کپڑا اتنا زیادہ تیل اس میں ضبط رہتا تھا اور ضم رہتا تھا، ملا ہوا رہتا تھا کہ جیسے تیلی کا کپڑا ہو۔ اتنا زیادہ تیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمایا کرتے تھے۔ تو یہاں سے معلوم ہے کہ ہمیں کثرت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ سر میں تیل لگانا چاہیے، لیکن طریقہ بھی معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ تو ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر میں تیل لگایا کرتے تھے تو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر تیل رکھتے تھے، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر تیل رکھا اور پھر تیل لے کر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابروؤں پر لگاتے تھے۔ ان پر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابروؤں پر تیل لگاتے، ایسے تیل لیتے، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر تیل رکھتے، پھر اس میں سے تیل لیتے، ایسے بائیں ابروؤں پر تیل لگاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابروؤں پر تیل لگانے کے بعد پھر آنکھوں پر تیل لگاتے، ایسے آنکھوں پر، ایسے پلکوں پر بھی لگ جایا کرتا تھا اور ایسے آنکھوں پر بھی۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں پر تیل لگاتے، پہلے ابروؤں پر تیل لگاتے، پھر پلکوں پر یعنی آنکھوں پر تیل لگاتے، آنکھوں کے الفاظ ہیں، آنکھوں پر تیل لگاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر تیل لگاتے تھے۔ اور سر پر بھی تیل لگانے کا جو طریقہ تھا وہ ابتدائی پیشانی بالوں کی طرف سے، ادھر سے پیشانی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں تیل لگانا شروع کیا کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی میں تیل لگاتے، داڑھی میں بھی تیل لگایا کرتے تھے، اور اہتمام کے ساتھ کنگھی کیا کرتے تھے، اہتمام کے ساتھ کنگھی کا استعمال کرتے تھے اور تیل بھی لگایا کرتے تھے۔ تو جب داڑھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے تو اس وقت بھی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر تیل لگتے اور پہلے آنکھوں پر تیل لگاتے۔ آنکھوں پر تیل لگانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی پر تیل لگاتے، اور داڑھی میں بھی گردن کے وہ حصہ جو گردن سے ملا ہوا ہے، روایت حدیث کے اندر موجود ہے زاد المعاد کے اندر بھی اور شمائل ترمذی کے اندر بھی، کہ جو حصہ گردن سے ملا ہوا ہے ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگانا شروع کیا کرتے تھے اور مکمل داڑھی پر تیل لگایا کرتے تھے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا ایک چھوٹا سا سبق اور چھوٹا سا پیغام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں کیسے تیل لگاتے تھے اور داڑھی میں کیسے تیل لگاتے تھے۔ تو ہمیں تیل لگانے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ساتھ جو اصل طریقہ ہے، جو اصل سنت طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے مطابق ہمیں تیل لگانا چاہیے۔ تیل تو لگانا ہے ناظرین، اور ہم سب استعمال کرتے ہیں، اکثر لوگ تیل استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر طریقے کے مطابق کر لیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر لیا جائے، تو ناظرین تیل لگانے کا بھی فائدہ ہوگا اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اور اہمیت اور فضیلت ان دور کے اندر، جیسا ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر بتائی، کہ اس دور کے اندر اور زیادہ اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس دور کے اندر سنتوں کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی فضیلت ہمارے دلوں کے اندر سے نکل چکی ہے، اور گھر گھر کے اندر سنتوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ خود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری زندگی وہ سنتوں کے مطابق ہے، بالکل نہیں ہے۔ تو ہماری اپنی کوشش بھی ہونی چاہیے، اور ہم دوسروں کو بھی بتائیں، دوسروں کو بھی سبق دیں، دوسروں کے سامنے بھی اس چیز کو شیئر کریں اور اس چیز کا مذاکرہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے عمل کے اندر بھی
हमारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा हमारी ज़िंदगी के अंदर हो और बड़ी बड़ी चीज़ों के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा हमारी ज़िंदगी के अंदर हो, तो इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में इजाफ़ा होगा, इश्क़ बढ़ेगा और आपकी सुन्नतों से मोहब्बत पैदा होगी और फिर अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह दोनों जहां के अंदर सुरखरुई अता फरमाएंगे। तो आज का हमारा छोटा सा पैगाम यही था। इस पर ख़ुद भी अमल करने की कोशिश करें और दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। इस तरह की दीनी, दावती, फ़िक्री और इस्लाही वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सच्चा राही को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।